السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے چینل امن احمد چینل پر بیان سننے جا رہے ہیں۔ سن کر اس پر عمل کرے اور دوسرے تک پہنچائے، اور عمل کی نیت سے سنے اور سن کر لائک شیئر ضرور کرے۔ السلام علیکم۔ محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی غور و فکر لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے معصوم فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جب مل جاتی ہے تو چاروں طرف سے پر بچھا لیتے ہیں اور ایسی محفلوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، کہاں سے آئے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اور غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، کہاں گئے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا باری تعالیٰ، فلاں بستی میں، فلاں محلے میں، فلاں جگہ تیرے بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، کہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہ یا باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں۔ کیا انہوں نے میرے جہنم کو دیکھا ہے؟ یا باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں۔ کہ اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو اور جنت کی طلب کرتے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور جہنم کی پناہ مانگتے۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ایسی مجلسوں پہ اللہ کے مغفرت کے وعدے ہیں، اور آج تم باہر کتنی بڑی سے بڑی مجلس میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کے اس پہ کوئی وعدے نہیں ہے۔ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ ایسی مجلسوں پہ ہیں جن میں اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے۔ ایسی مجلسوں پہ اللہ کے مغفرت کے وعدے ہیں، اور آج کہیں بھی بیٹھ جاؤ تم، کتنی بڑی سے بڑی مجلس ہو، بڑی سے بڑی، کتنی بڑی ہو، تو اللہ کے اس پہ مغفرت کے وعدے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے مجلس نہ تو دین کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، نہ دنیا کے لیے۔ دنیا میں بھی نقصان ہے ایسی مجلسوں میں، اور دین کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ دین کی غور و فکر لے کر بیٹھنے پر، جو دین کی غور و فکر لے کر بیٹھتے ہیں مجلس میں، ان پہ اللہ کے وعدے۔ تو اب ایک شخص آ کر ایسی مجلس میں بیٹھ گیا، مطلب مجلس چل رہی تھی اور آ کر بیٹھ گیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ، ایک شخص اپنے کسی کام سے جا رہا تھا اور وہ اس مجلس میں بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، کیونکہ یہ جو مجلس ہے نا، وہ بہت بابرکت مجلس ہے۔ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ایسی مجلس لگ رہی ہے تو اس میں بیٹھنے کے بعد ہماری بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والے بنو, غور و فکر لینے والے بنو. آج ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ آج ہم کسی کی غور و فکر نہیں لے رہے, گمراہی کی طرف جا رہے. ہمیں جو ہمارے بھائی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں انہیں ہمیں سیدھا راستے پہ لانا ہے, راہ راستے. ہم انہیں اگر راہ راستے لانے کی دعوت دیں گے, دین کی دعوت دیں گے, تو وہ تو آئیں گے, ہمارا ایمان اور پکا ہوگا. تو ہمیں گھر گھر جا کے اپنے دوست احباب سے سب سے جب بھی ملو سب سے پہلے تو سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر مسافہ کرے. مسافے کی دعا یہ ہے, یغفر اللہ لنا ولکم اجمعین. تو اس سے جب دو بھائی آپس میں مل رہے اور انہوں نے یہ دعا پڑھ لی, یغفر اللہ لنا ولکم اجمعین, تو ان دونوں کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک درخت سے سوکھے ہوئے پتے جھڑ جاتے ہیں. یعنی ایک درخت سے پتے جھڑ گئے, جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ گئے, اس طرح سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. دونوں بھائی جو آپس میں مسافہ کرتے تھے یہ دعا پڑھتے ہیں. ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جائے اور سلام کرے اور دعا کرے تو دونوں کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے. دعا پڑھ لے دو. اب ایسے اکرام بھی آتا ہے. اب اپنے مسلمان بھائی کی ہم مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی کام میں لگا رہے, اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے, اس کی جو دوسرے کے کام میں مدد کرتا ہے. میرے بھائی دوستوں, ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف لانے والے بن جائے. اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں کیسے نکل جائے, کیسے راہ راستے آ جائے. آج ہمارا جو ہے معاملہ دوسری طرف رجحان ہو گیا, دوسری طرف. یعنی کہ ہم سوچتے کیا سوچتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں میں کما رہا ہوں, میرے بچے کھا. نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اگر ہم کام نہ بھی کریں گے میرے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ نظام بنا دیتا اس طرح سے. اگر چلو خدا نہ خواستہ بھی تمہاری طبیعت خراب ہو جائے پھر بھی تمہارے گھر کو اللہ چلائے گا, چلائے نہیں چلائے گا بھائی دوستوں بزرگوں. اللہ کا دینے کا والا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا, اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں, اللہ بنا اسباب کے بھی دے رہا ہے. میں کام پہ جا رہا ہوں تو مجھے کھانا کو مل رہا ہے, میں یہ کر رہا ہوں, نہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں, اللہ قدرت کا ہوں, قدرت سے دیتا آپ نے. اب تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہنے کا مطلب یہ ہے کام بھی کرو اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنو. یہ فرماتے ہیں ہمارے بڑے کہ 27 دن خوب دنیا کماؤ, 3 دن اللہ کے راستے پہ کھانے وانے بناؤ, اور دن میں 8 گھنٹے بیوی کے لیے, 8 گھنٹے کام کے, اور 8 گھنٹے اللہ کے لیے نکالو. 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ 3 میں ڈیوائڈ کر لو, 8 گھنٹوں دیں گے. 8 کا 8 دن 16, 8 دیا 24. 24 گھنٹوں کا روٹین ایسا بنا لو کہ 3 دن میں وقت دے سو, بیوی بچوں میں بھی
اللہ کے راستے میں بھی اور کام بھی. یہ نہیں کروں میں کہ کام کرنا بند کر دو, اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں ایسے کھانا دے. نہیں, کام بھی کرو اور اللہ کا کام بھی کرو, دونوں کام کرو. اب بہت سے کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کام نہیں کرنے کو اللہ تعالیٰ دے دے. وہ قدرت رکھتا ہے, وہ دے گا, لیکن اسباب بھی ضروری ہے. اب بہت سے کہتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کا راستہ میں چلا گا ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو میں بتاتا ہوں ایک واقعہ. ایک شخص تھا گاؤں دیہات میں. تو میرے بھائی دوستوں, گاؤں دیہات میں ایک شخص تھا. تو اللہ کے بندے اللہ کی بات لے کر اس کے پاس گئے. اس شخص نے کہا کہ میری تو کھیتی بھی پکی بھی نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا, تم اللہ کے راستے میں چلو. تو وہ اللہ کے راستے, ان کی بات سن کر اللہ کے راستے میں نکل گئے. دیکھو, اللہ پہ بھروسہ رکھو, کسی اور پہ نہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھو. اب اللہ کے راستے میں نکل گیا تو بارش کا موسم ہو رہا تھا, بارش بہت زوروں کی بارش پڑی. تو میں 40 دن پورا کر کے آیا تو اس کے کھیت میں اتنا پانی بھر گیا, پیروں تک, گھٹنے تک پانی بھر گیا. اور جب اس کے کھیت میں گھٹنے تک پانی بھر گیا تو وہ کہہ رہا کہ میں تو بھلا جماعت میں کہتا, میرا تو ساری کھیتی کا ناش ہو گیا. یہ مت دیکھو وہ کھیتی کا ناش. تم دھیان سے سننا میری بات کو, غور سے سننا. اللہ تعالیٰ کہاں نظام کیسا بدلتا ہے نا میرے بھائی دوستوں. تو وہ شخص کو, جب وہ شخص نے کھیت میں پیر رکھا اپنے, تو اس کو کچھ محسوس سا ہوا. اس نے جو دیکھا تو مسواک, جو آج ہم کرتے ہیں, اس کے 70 فائدے. مسواک, اس کے کھیت کے اندر مسواک پیدا ہو گئی اور مسواک کا کاروبار کرا. جو اسے کھیتی سے ملنے والا تھا اس سے ڈبل منافع ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے جو نے کھیتی وہ رکھی تھی اس سے نہیں, اپنی وہ کہتے ہیں نا گیبی نصرت, اللہ تعالیٰ نے اپنی ازگیب سے دیا ہے. آج بھی مسواک چلتی ہے نا, مسواک اس کے کھیت میں پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے نکلا, اللہ کے بھروسے نکلا. اللہ تعالیٰ نے اسے برباد نکلا اور آباد کر دیا. میرے بھائی دوستوں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دیتا ہے. ہمارے لیے اسباب کم ہوتا ہے نہیں, اپنی قدرت سے دیتا اللہ تعالیٰ. اب دیکھو وہ اس ٹائم جماعت میں نہ جاتا تو کتنا کماتا, اپنے جو نے کھیتی کر رکھی تھی اس سے وہ اتنا ہی کماتا بس. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے راستے میں بھیج کے اس سے ڈبل منافع کروا دیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتا تم مجھے دو, تم میری طرف 1 قدم چلو, میں تمہاری طرف 7 قدم چلوں گا. اب تم اللہ کے راستے میں 1 دو گے تو میں تمہیں 1 کے 70 دوں گا. 10 دنیا میں 70 آخر, 1 کے 70 دے گا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے بھروسے کام پہ لگے ہوئے ہیں, پورا وقت اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی. ابھی دلی مرکز میں جا کر دیکھو, آج بھی وہاں بہت سے بزرگ ملیں گے نوات کی طرف کا, جو کہ اپنے 24 گھنٹے مرکز کی خدمت میں دے دیتے ہیں. تو ہم سے تو صرف 8 گھنٹہ مانگے جا رہا مسجد کی محنت, 8 گھنٹے اللہ کے راستے میں کام بھی کرو, اللہ کے راستے میں. اب 8 گھنٹے کیسے, اب فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھنے کے لیے گئے, ٹھیک ہے, مان لو نماز پڑھنے میں کتنے منٹ لگتا ہے, 15 منٹ. کیا جاتا ہے 15 منٹ. پھر ہم ظہر کی اذان ہو گئی, دکان
पे है या अपने किसी काम पे, लंच टाइम होता, खाना खाना जाओगे, नमाज पढ़ लो, खाना खा लो, कितने मिनट, 15 मिनट खाना खाने में लगेंगे, और ज्यादा 20-25 मिनट नमाज में, 20-25 मिनट, 15 मिनट में फ्री बैठिए, 15 मिनट आराम कर लो, है ना मेरे भाई दोस्तों। जो असर का टाइम हो जाए, असर में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट नमाज में, काउंटिंग करते ना, 15-15, 30, 1 घंटा हो गया असर तक, मगरिब में और ईशा में आधा घंटा जोड़ लो, 1 घंटा, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे लग के मस्जिद में दो, काम भी करो और अल्लाह के रास्ते में, और जहां भी काम पे लगो कह कर लगो कि भाई साहब मुसलमान हूँ, नमाज पढ़नी है मेरे को 5 टाइम की। कोई ऐसा वो नहीं होगा गैर मुस्लिम भी, सबको पता है नमाज पढ़ने वाला बंदा को नमाज पढ़ेगा। दुकान है तो अपनी दुकान को शटर डाउन करके जाओ। अरे सऊदी अरब के अंदर तो ऐसी दुकान अजान की आवाज सुनते ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। एक शख्स से अजान हुई, दुकान खुल गई, ग्राहक खड़े हुए हैं दुकान पे और अजान हो गई, ग्राहकों को छोड़ा और नमाज पढ़ने चले गए। ग्राहक वहीं खड़े हुए मिले उनको, जब तक नमाज पढ़ा है, क्योंकि ये भी समझते हैं तो भाई नमाज पढ़ने गया तो नमाज पढ़ कर आएगा, कोई रोकेगा तुम्हें नमाज के लिए। अब तुम कहते मेरा मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मेरा ग्राहक आ जाए, ये शैतान की चाल होती है। अब तुम देखो सामान देने में लग जाते हैं, उस शख्स को तुम्हारी नमाज भी ज़ाया हो जाती है, और वो हो सकता है सामान भी ना लेके जाता। एक दफ़ा उसका सही करने का तरीका ये है कि अल्लाह हमें देख रहा है, नहीं तो हम अल्लाह को देख रहे हैं, और कोई देख रहा है और हम उसके सामने काम गलत करेंगे मालिक के सामने, तो मालिक को बुरा लगेगा ना। अभी ऐसी हमारी नमाज का मामला, नमाज तो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दें, अल्लाह के काम को पूरा कर दें, अहकाम को पूरा कर दें का। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन